نکلوایا ہے پیارے، یہاں کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس قسم کی آیتیں جب آتی ہیں تو ذرا سا اس کا پس منظر دیکھ لیا کریں، اور یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ کس ماحول میں یہ بات کی گئی، یہ صورتیں کون سی، مکی ہیں مدنی؟ اس لیے میں نے پہلے بتا دی یہ مکی صورت ہے۔ ماحول کیا تھا؟ کفار مکہ، ان کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، وہ خالص توحید الوہیت کے تصور سے بے بہرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ہر جگہ شریک شامل مانتے ہیں، ہر چیز میں شامل مانتے ہیں۔ اب خالص توحید کا تقاضا تھا کہ ان کو یہ باتیں بتا دی جائیں کہ دیکھو اللہ بذات تمام چیزوں کا خالق و مالک وہی ہے، بذات ساری حقیقتیں اسی کی طرف راجع ہیں، علم ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، سب اسی کا ہے بذات، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک ذرے کا بھی علم رکھتا ہوں یا ایک ذرے کے برابر بھی قدرت رکھتا ہوں، سب اللہ کا ہے۔ تو یہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، الوہیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ یہی ہے کہ ساری قدرتوں کا مالک بالذات وہی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی گئی، قل لکم عندی خزائن اللہ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس خود سے، اپنے آپ سے، میرے پاس نہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، خود سے اپنے آپ سے غیب جان لیتا ہوں، نہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یہ آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے، یہ خود سے سب خزانوں کا مالک ہے اور خود سے سارا علم رکھتا ہے اور غیب سارا اس کے پاس ہے، یہ فرمایا گیا۔ اور جتنی بھی اس قسم کی آیتیں جہاں غیب کی نفی ہے نا، وہ سب مکی کی آیتیں ہوں گی زیادہ تر۔ اب دیکھیں گے مکی آیتوں کے اندر یہ فرمایا گیا، مثال کے طور پر یہیں پر ہی آگے اسی صورت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا سوا اس کے، یہ بھی مکی ہے، ظاہر ہے اسی صورت کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں کیا فرمایا؟ سورہ اعراف میں فرمایا قل وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بڑی خیر جمع کر لیتا، یعنی وہی بات بالذات، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیر جمع کر لیتا، یعنی میں خدا نہیں ہوں کہ میں خود سے غیب دریافت کر لوں اور ساری خیر جمع کر لوں، یہ یہاں مکی صورت میں یہ بھی فرمایا۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا سورہ نمل میں، سورہ نمل بھی مکی ہے، وہاں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمان و زمینوں میں جو کوئی بھی ہے ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یہاں بھی یہی فرمایا۔ ان سب صورتوں میں جگہ جگہ غیب کی نفی کی گئی ہے، اور لوگوں نے انہی صورتوں کو لے کے اور ان آیتوں کو لے کے یہ سمجھ لیا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے، کوئی نبی ولی غیب نہیں جانتا، اور اگر کسی کے لیے غیب مانا گیا تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیجئے صاحب، اس طرح کے عقیدے بن گئے اور شرک وغیرہ کے فتوے بھی لگنا شروع ہو گئے۔ ان نادانوں نے قرآن کی چند آیتیں دیکھی، اور وہ آیتیں جو مدینے میں نازل ہوئے ان کو نہیں دیکھا، جو باتیں کفار سے کی گئی تھی، جہاں کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی شان یہ ہے کہ بذات وہی سب کچھ ہے، بس بندہ کچھ نہیں ہوتا، بذات کچھ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بتایا جا رہا تھا فلسفہ ان کو، اس حیثیت کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خدا، ہم اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیکن جب بات آئی مدینے کی، اور مدینہ منورہ میں جب مسلم کمیونٹی بننا شروع ہو گئی اور مسلمانوں سے جب مخاطب ہوا قرآن، تو وہاں پر یہ بات بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ وہ تو تھی اللہ کی شان کہ جو بالذات ہے، اور ایک شان وہ ہے جو نبی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ تھا مقام توحید، یہ مقام رسالت۔ تو مقام توحید تو یہ ہے کہ ذاتی طور پہ صرف اللہ جانتا ہے، اور مقام رسالت یہ ہے کہ اللہ اپنے جس نبی کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ رسالت ہے۔ لہذا جب مدنی آیتیں نازل ہوئیں، مدنی صورتیں نازل ہوئیں، تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا آل عمران میں کیا آیا؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
اب دیکھیے جہاں ابھی میں نے چند آیتیں پڑھی، فرمایا غیب کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، یہ آیت۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم کو اپنے غیب پر مطلع کرے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب دونوں کو جمع کیجئے اور پورے قرآن پر ایمان لائیے۔ وہ آیتیں بھی ہم مانتے ہیں جو ابھی پڑھی گئی، اور یہ آیت بھی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وہ توحید کا بیان تھا، یہ رسالت کا بیان ہے، اس لیے توحید کے ساتھ رسالت کو بھی ماننا پڑے گا۔ کمال توحید کے ساتھ کمال رسالت کو بھی مانو، شان الوہیت کے ساتھ شان رسالت کو بھی مانو۔ پھر فرمایا سورہ نساء میں، وہ بھی مدنی ہے، سورہ نساء میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے پیارے محبوب، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو تو ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب کیا رہ گیا بتائیے؟ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ یہ مدینے میں بتایا گیا اور لوگوں کو شان رسالت سے آگاہ کیا گیا۔ یہ ہے وہ آیت، اس طرح اٹھا کر دیکھتے جائیے۔ اور پھر فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، کنجوس کہتے، بخیل کہتے کنجوس کو، یہ رسول غیب بتانے میں بخیل کنجوس نہیں ہے، بلکہ یہ غیب بتاتے ہیں۔ اور کیسا غیب بتاتے ہیں؟ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے پہ آتے تو منبر لگواتے اور اس پہ کھڑے ہوتے، اور پھر جو آپ بیان فرماتے تو کائنات کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پوری کتاب کائنات مکمل کر دیتے تھے۔ اس کتاب کائنات کا پہلا ورق اور آخری ورق صبح سے شام تک پوری کائنات کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ حدیث میں لفظ آتا ہے، آج اگر یہ لفظ ہم کہیں بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا بابا، توبہ کرو، شرک ہو گیا۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا وہ اور جو ہوگا وہ، یہ اس کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون۔ اور صحابی کہتے ہیں فاخبرنا بما کانا وما ہوا کائن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ بتائیے، اب یہ احادیث موجود ہیں، آیتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، احادیث بھی یہ موجود ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد کیا خلاصہ نکلے گا؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کی بات کرنا شرک ہو جاتا ہے، کسی بندے کے لیے غیب ماننا، تو بالکل غلط ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، ذاتی طور پہ غیب ماننا کسی کے لیے یہ شرک ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر جانتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ کہے اللہ کی عطا کے بغیر؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نظریہ تو یہی ہے، اللہ کی جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دین ہے، جتنا اس نے چاہا۔ وہ خود فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے علم سے کچھ لوگ احاطہ کریں، تو لہذا جتنا اس نے چاہا اتنا عطا فرما دیا، اور اپنے محبوب کو اس نے سب سے زیادہ عطا فرما دیا۔ حضرت آدم کو دیا تو فرمایا ہم نے تمہیں ناموں کا علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا کس چیز کا؟ ناموں کا علم دیا، اور ڈائریکشن بتا دی، ناموں کی ڈائمینشن بتا دی، ناموں کا علم دیا۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد کو علم دیا تو فرمایا صنعت اللبوس، ہم نے آپ کو زرہ سازی کی جو صنعت ہے اس کا علم دیا، ڈائمینشن بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دیا تو فرمایا ہم نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، ڈائمینشن بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تو فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے آپ کو پرندوں کی بولیوں کا علم سکھا دیا، ڈائمینشن بتا دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سب کی ڈائمینشن بتا دی۔ اور جب حضور کو علم دیا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب سکھا دیا ہے۔ نہ یہاں ناموں کی قید ہے، نہ یہاں خوابوں کی علم کی بات ہے، نہ یہاں پہ پرندوں کی بولیوں کی بات ہے، نہ یہاں پر زرہ سازی کی بات ہے، نہ یہاں کوئی مخصوص صنعت، نہ مخصوص فن، نہ مخصوص علم، نہ مخصوص کوئی ڈائمینشن، بلکہ اللہ نے فرمایا آپ کو ہر جہت سے ہم نے عطا فرما دیا ہے۔
اسی لیے حضور نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، لوگوں تمہیں پتہ کیا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میرے پیچھے جب نماز میں کھڑے ہوا کرو تو اپنے ظاہر و باطن کو سنبھال کے رکھا کرو، اپنی طہارتیں ٹھیک رکھا کرو، اپنی نیتیں ٹھیک رکھا کرو۔ فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے اوپر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے نہ خشوع پوشیدہ ہوتا ہے۔ آگے کھڑے ہو کے میں تمہارا پیچھے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور خشوع بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی شان۔ اب بتائیے ان چیزوں کو اگر آدمی سامنے رکھے تو کبھی اس طرح کی باتیں کرے گا کہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ شرک ہو گیا، وہ بدعت ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بہت بلند ہے اور اللہ نے عطا کیا، اور عطا ہونے سے برابری کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، عطا ہونے سے برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ ارے جناب، جس خادم کو، گھر کے جس ملازم کو آپ اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاؤ ساری زندگی، جو آپ کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جیسے آپ پہنو ویسا اس کو پہناؤ، وہ بھی ساری زندگی آپ کے برابر نہیں ہوگا۔ حالانکہ بندوں کا معاملہ ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کے جیسا کھا رہا ہے، آپ کے جیسا پی رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، مگر برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ نے اس کو عطا کیا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کو آپ نے دیا ہے۔ تو صاف بات ظاہر ہے کہ جو جب دے دیا جاتا ہے تو برابری کا تصور رہ ہی نہیں سکتا۔ برابری وہاں آتی ہے جہاں خود سے کسی کے پاس آ جائے۔ جو ڈرائیور آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی گاڑی چلاتا رہتا ہے ساری زندگی، وہی گاڑی ہے، اسی میں آپ بیٹھے، اسی میں ڈرائیور بیٹھا ہے، مگر وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ اپنی گاڑی میں خود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گاڑی خود اپنی گاڑی ہے، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی اجازت سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب بندہ ہمارے برابر، ہماری عطا سے ہمارے برابر نہیں آ سکتا، بندہ بندے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے بعد اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ اگر خدا کی عطا سے بھی مانو تو برابری ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی، وہ دینے والا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، ہم تو بہرحال اپنے برابر کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو کسی نے جانا ہی نہیں ہے، بندے کے پاس جتنا بھی ہے بہرحال محدود ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس نے لامحدود عطا کر دیا ہے، محدود ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لامحدود ہے، تو برابری کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے لوگ باہر غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ برابر ہو گیا، کائنات کا علم مان لیا برابری ہو گئی۔ نہیں، صحابہ کرام سے پوچھیں، رسول